خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام قابل تقریر بزرگان محترم، آج بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے یہ ادارہ جس ادارے میں حاضری ہوئی ہے ایک ایسے صاحب کے ذریعے جنہیں حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب کہتے ہیں، انہی کے والد محترم حضرت مولانا یاسین صاحب کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے حامل جو یہاں کے بانی و مبانی حضرت مولانا معاذ صاحب انہی سے بیعت ہیں اور انہی سے ان کو خلافت ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے ایسی جگہ پر موقع عنایت فرمایا ہے، ایسی جگہ پر اللہ نے بولنے کی کوئی بات توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے آج کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر ہے کہ قرآن کریم کے لیے جو جس قرآن کریم کو ان بچوں نے ختم کیا ہے، قرآن کریم کو ان بچوں نے قرآن کریم کو اپنے دل کے اندر اتارا ہے، اپنے دماغ کے اندر قرآن کریم کو اتارا ہے، آج ان کے سر پر امامہ باندھا جائے گا، آج ان کے سر پر صافہ باندھا جائے گا، اور اس کے بعد دعا کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کر دے کہ اے اللہ آج جو قرآن کریم مکمل کیا گیا ہے اور بھی قرآن کریم پر جو دعائیں کی جائے گی اللہ ہمیں بھی قبول فرما لیجئے۔ ہم بہت گنہگار انسان ہیں، ایک ساتھ کہیے کہ بہت گناہ کیا ہے، آنکھیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے، زبان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے، دل دیکھو تو گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں، ہاتھ دیکھو تو گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں، بدن کا ایک ایک عضو گندہ ہے۔ اچھے میں تو کہتا ہوں عوام تو کیا حواسوں میں بھی یہ معاملہ ہے، غیبت عام ہے، حسد عام ہے، بغض عام ہے، ریاکاری عام ہے، جھوٹ عام ہے، بغض عام ہے، اناد عام ہے۔ ذرا دیکھو چوراہے پر جا کر بیٹھ کر دیکھو تو دیکھنے ملتا ہے کہ غیبتیں کی جا رہی ہے، چغلیاں کی جا رہی ہے، حسد کیا جا رہا ہے، بغض کیا جا رہا ہے، ریاکاری کی جا رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کو؟ دنیا کی طاقت ہمارے پیچھے محنت کر رہی ہے اور ہم لوگ ہیں کہ غیبتوں میں پڑے ہیں، ہم لوگ ہیں چغلیوں میں پڑے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ قرآن کریم کو اٹھانے کے بعد اللہ سے کہہ دیتے کہ اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اس قرآن کریم وہ قرآن کریم ہے کہ اس قرآن کریم کو ہماری زندگی میں اتار دے۔ ایک ساتھ کہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا ہے؟ بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا؟ ہاتھ اٹھا دے، ایک ساتھ کہہ دے، اور آج اللہ سے کہہ دے ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ تو ہی ہے کرم تو ہی ہے مہربان، تو ہی ہے رحم کرنے والا، اگر تو معاف کرنے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت تجھے روک سکتی ہے؟ روک سکتی ہے؟ روک سکتی ہے؟ روک سکتی ہے؟ اس دل میں اس بات کو اتار لو کہ کوئی چیز اللہ کی طاقت کو، اللہ کے سامنے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔
تو اللہ سے آج دعا کرو کہ اے اللہ یہ قرآن کریم جو ختم ہوا ہے اس پر جو یہاں پر دعائیں کی جائے گی، اللہ اس کی برکت سے آج ہماری زندگی کو بدل دیجئے۔ میں نے اچھے کو دیکھا ہے، میں تو کیا عوام کو بات کروں، خواصوں میں یہ معاملہ ہے۔ جب میرا ایک کلپ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے پاس پہنچا اور حضرت سے بتلایا گیا کہ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب اس طرح کی باتیں بتلاتے ہیں، تو حضرت نے جب سنا، کیونکہ حضرت کی میں خدمت میں رہتا ہوں، جب حضرت نے جب یہ سنا کہ یہ مولانا اس طرح معاشرے میں خرابی کے بارے میں زیادہ بتلاتے ہیں، تو حضرت نے فوراً کہا مولانا عیسیٰ سے فون کر کے کہیے کہ معاشرے میں بہت خرابی ہے۔ میں کیا عوام کی بات کروں، کتابیں پڑھانے والے بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، امامت کراتے ہیں، عوام کا معاملہ ہے کہ امام کی برائی کرتے ہیں، اور امام کا معاملہ ہے جو عوام کی برائی کرتے ہیں۔ ہمارا تو کام یہ تھا کہ کونے میں مصلی پر بیٹھ جاتے، اللہ سے کہہ دیتے کہ اے اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہ وہ انسان ہے جو ہم یہاں امامت کراتے ہیں، یہ تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ اگر وہ سمجھتے نہیں ہیں ان کو حقیقی دل عطا فرما دیجئے۔ آج ہم کو یہ نیت کرنا ہے مسلمانوں، دنیا ہمارے طرف دیکھ رہی ہے، دنیا ہماری پیچھے لگی ہے، لیکن مسلمان ہے جو اپنے بھائیوں کے پیچھے لگا ہے۔ دنیا ہمارے مخالف ہے لیکن مسلمان ہے جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے میں لگا ہے، چغلیاں کرنے میں لگا ہے، بغض کرنے میں لگا ہے، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں لگا ہے، اڑوس پڑوس کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں لگا ہے۔ یہ ہمارے زندگی کا لب لباب بن چکا ہے۔ آج اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آج ہماری زندگی کو بدل دیجئے۔ یہ بہت پیارا مجمع ہے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، یہاں صلحاء بیٹھے ہیں، یہاں بزرگان دین بیٹھے ہیں، یہ بہت پیارا مجمع ہے۔ اس وقت اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ آج ہماری زندگی کو تبدیل فرما دیجئے۔ بہت قیمت کی اس زبان کو پکڑ کے اللہ سے کہہ دے کہ یہ زبان وہ زبان ہے کہ جس زبان سے اپنے بھائیوں کے کٹھا چٹھا کھول کے ہم نے رکھ دیا تھا، عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھتی تھی۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس زبان کو بچا لیجئے، آنکھوں کو گناہوں سے بچا لیجئے، اس کان کو گناہوں سے بچا لیجئے، اس ہاتھ کو گناہوں سے بچا لیجئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مندروں میں تو ایک مورتی ہے، ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے۔ آج میں جب یہاں آیا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے آنے کو بھی اللہ قبول فرمائے، اس ادارے کو بھی قبول فرمائے، اس ادارے میں جو طلباء نے حفظ کیا اللہ انہیں بھی قبول فرمائے۔ یہ وہ بچے ہیں بیچارے یہاں پر رہتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں، انہیں اپنے ابو کی یاد آتی ہوگی، انہیں اپنی امی کی یاد آتی ہوگی، چادر میں اپنا سر چھپاتے ہوں گے، زاروں قطار رو پڑتے ہوں گے، پھر صبح اٹھتے ہوں گے، اپنے استاذ کے پاس بیٹھ جاتے ہوں گے اور استاذ کے پاس پڑھنے بیٹھتے ہوں گے، اور دوپہر میں جیسے ہی گھر پر آتے ہو مدرسے کے اندر کمرے میں آتے ہوں گے، پھر چادر کے اندر سر رکھ کر زاروں قطار رو پڑتے ہوں گے اور روتے روتے اس قرآن کریم کو ختم کرتے ہوں گے۔ انہیں کبھی امی یاد آتی ہوگی، انہیں کبھی ابو یاد آتے ہوں گے، انہیں کبھی بھیا یاد آتے ہوں گے، انہیں کبھی بہن یاد آتی ہوگی، اور وہ اس طرح کرتے کرتے زندگی کو کھپا دیتے ہیں، سال نکال دیتے ہیں اور قرآن کریم کو مکمل کرتے ہیں، اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ یہ پیارے طلبہ ہیں، ان کی وجہ سے آج اللہ ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے۔ اللہ ہمیں نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا صلی اللہ علیہ وسلم۔